اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ کل ہم لوگوں نے ٹیسٹ سیشن کا پہلا سبق علی بخش کو ریپیٹ کیا تھا۔ آج اسی ٹیسٹ سیشن میں ہماری نظم شامل ہے حمد، تو آج ہم لوگ حمد جو ہے اس کی تشریح پڑھیں گے۔ شاعر کا نام محمد حفیظ اور جلندری ان کا تخلص ہے۔ یہ نظم حمد جو ہے یہ لکھنے والے تو محمد حفیظ جلندری ہیں۔ ہمارے سلیبس میں اس کو جس بندے نے منتخب کر کے شامل کیا اس کو مؤلف کا نام کہتے ہیں، تو مؤلف جو ہے وہ یہاں عبدالغفور قمر ہیں، اور یہ حفیظ جلندری کی جو نعتوں کا مجموعہ ہے اس میں سے جلد پنجم میں سے 5ویں حصے میں سے یہ نظم حمد لی گئی ہے۔ حمد بیٹا وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف بیان کی جائے۔ تو یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے اسکرین پر لکھے، باقی آپ کی کتابوں میں پہلے سے درج ہیں، حل شدہ ہیں۔ پہلا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ سے بھر دیا عالم۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ایک لفظ ارشاد فرمایا کن، تو اس کے جواب میں فیکون، ہر چیز قائم ہو گئی۔ یعنی کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کو تخلیق کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن ارشاد فرمایا اور اس کے جواب میں تمام مخلوقات جو تھی وہ وجود میں آ گئی۔ جس چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا اس کے لیے یہ لفظ آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجانے کے لیے اس میں طرح طرح کی مخلوقات کا وجود قائم کیا، اور پھر ہر مخلوق کو ایک الگ بولی زبان اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بولنے کی طاقت دی۔ تو ان تمام چیزوں کے بولنے سے، چرندوں پرندوں کے چہکنے سے، بولنے سے، دھاڑنے سے، کہتے ہیں ان تمام باتوں سے دنیا میں ایک رنگ برپا ہو گیا، ہر طرف ایک افراتفری، ایک کشاکش، ایک ہلچل سے مچ گئی، اور یہی اس دنیا کی خوبصورتی اور رونق ہے کہ اس کائنات میں ہر وقت ایک کشمکش ہے، ہر وقت ہلچل برپا ہے، اس کائنات میں سکون نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ تو یہاں پہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو آسمان کا اتنا بڑا نظام خوبصورتی سے چلتا ہوا، ایک ترتیب میں چلتا ہوا نظر آتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے ہے، اسی کی حکم سے ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اور بادشاہ، کوئی اور حکمران ہوتا تو شاید یہ نظام اس خوبصورتی کے ساتھ نہ چل سکتا، جو صدیوں سے ایک مخصوص وقت پہ، ایک مخصوص ڈگر پہ چلتا آ رہا ہے، شاید اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی۔ اگر دنیا میں کوئی اور خدا ہوتا تو ایک خدا کہتا کہ میں نے سورج کو مشرق سے طلوع کرنا ہے، تو دوسری کی خواہش ہوتی کہ میں نے مغرب سے کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ و لا شریک ہونے کا، دنیا کائنات کی ہر چیز پہ اس کا حکم، اس کی بادشاہی ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ کائنات میں وحدہ و لا شریک جو خالق و مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں یہ جو خوبصورت رنگوں کی بہار نظر آتی ہے، موسموں کا آنا جانا، گرمی سردی، تمام چیزیں جس میں پھل پھول کا پیدا ہونا، درختوں کے رنگ بدل جانا، کہتے ہیں کہ تمام جو دنیا کے رنگ ہیں نا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے، اسی کی دیکھ بھال سے قائم ہے، ورنہ اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے باغ کو، اتنے بڑی دنیا کے نظام کو کوئی بندہ بھی اس طرح قائم نہیں رکھ سکتا۔ تیسرا شعر ہے زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ تو یہاں پہ حفیظ جلندری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زمین پر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے آثار، نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے
اس کی نشانیاں کافی ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اپنا خالق اور مالک ماننے کے لیے ہم نے کسی نے بھی اس کو اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن اس کی نشانیاں، اس کے آثار، اس کی بنائی ہوئی تخلیقات جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات، کوئی نہ کوئی ہستی ایسی ہے جو ہمیں یہ سارا کائنات کا نظام جو ہے وہ اسی خوبصورتی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، تو اس کی زندگی کو بہتر، خوبصورت اور کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 1000 قسم کی نعمتیں دنیا میں پیدا فرما دی۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو انسان کے لیے دسترخوان کی نسبت دے دی ہو، جس پر طرح طرح کی ہمارے لیے نعمتیں سجی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے کہ اس نے پوری زمین پر انسان کے لیے ایسی چیزیں بکھیر دی ہیں جو اس کی بہتری اور فائدے کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ چوتھا شعر، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ تو یہاں پہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ یہ موسموں کا بدلنا، سردی گرمی کا آنا جانا، بارش اور خشکی کا، دریا، پہاڑ، ندی، نالے، یہ تمام چیزیں، آسمان کا نظام، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی، کہتے ہیں تمام چیزوں سے جو ایک چیز نظر آتی ہے، جس ذات کے وجود کا، جس ذات کا احساس ہوتا ہے، وہ میرے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کائنات کے ہر رنگ میں، ہر چیز میں جس ذات کا وجود باقی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ تو یہاں پہ حفیظ جلندری کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی تمام مخلوقات، وہ جاندار ہوں یا بے جان، وہ حیوان ہیں یا پرندے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، جو کچھ بھی ہے، کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کی مخلوق میں شامل ہے۔ دنیا میں نباتات مطلب درخت پودے، جمادات پتھر، بے جان چیزیں، حیوانات، درندے، جانور، ان تمام کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنی شایان شان پیدا کرنے والا، اس کائنات میں بھیجنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلا شعر، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ تو یہاں پہ حفیظ جلندری کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں پیدا فرما سکتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ہمارے والدین، آباء و اجداد، ہمارے تمام نسلوں کو پیدا کیا۔ کائنات میں تمام چیزوں کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک انسانوں کا اس دنیا میں جو وجود قائم ہے، جو تخلیق جاری ہے، انسان کا باری باری اس دنیا میں آنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں ہیں۔ اور وہی مالک ہے، اس کی مہربانی، اس کے کرم سے ہمارے دل میں جو نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی دین ہے۔ اس کے فضل اور کرم سے ہمیں نیکی کا جذبہ ملتا ہے، ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دونوں راستے رکھ دیے، اچھائی بھی اور برائی بھی، پھر عقل سلیم عطا کی کہ اب تو فیصلہ کر تجھے کس راستے پر جانا ہے۔ پھر قدم قدم پر اپنی تعلیمات، قرآنی احکام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، شریعت الہی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ہمارے لیے مشن راہ بنا دیا کہ اگر کہیں ڈگمگانے لگو تو میرے اس راستے پہ چلنے کی، ان تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا، جس نے جی یہاں پہ احسان حفیظ جلندری یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، یعنی کہ اسلام کے نام پر پیدا کیا ہے۔ تمام لوگ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کو اسلام کی خاطر ہی پیدا کیا جاتا ہے، اس کی فطرت، اس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ اب یہ اس کے والدین ہیں، اس کا گھر کا ماحول ہے جو اس کو مسلمان بنائیں گے یا اس کو یہودی، عیسائی یا کچھ اور بنائیں گے۔ تو یہ کہتے یہاں پہ حفیظ جلندری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اسلام کے نام پر ہی پیدا فرماتے ہیں۔ اب آگے اس کا گھر کا ماحول، اس کے والدین
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی فضل و کرم ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ورنہ ہم بھی کسی غیر کے گھر میں، کسی غیر مذہب کے گھر میں بھی جا سکتے تھے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں حافظ جلندری کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے نام پر شادہ کیا جس نے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کی خمیر میں، اس کی تخلیق میں، اس کے دل و جان دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اس دنیا میں سب سے عزیز ترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا ہیں، اور ان کے لیے، ان کی عزت و آبرو، ان کی حرمت کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے، اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے، تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جان بھی نچھاور کر دیں گے، اور ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کے نام پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ جی یہ بیٹا جی اس کی مکمل تشریح ہے، اس کو دوبارہ دیکھ لیں، پڑھ لیں، اگر کوئی مشکل ہو تو بتا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔